حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیم اپنے ساتھ میں بہت سارے لوگوں کو لے کر بارش کی دعا کرنے کے لیے چلے۔ جب آپ باہر نکلے بستی سے تو وحی الہی نازل ہوتی ہے، حکم ہوتا ہے عیسیٰ جب تک تمہارے ساتھ میں یہ گناہگار لوگ موجود رہیں گے اس وقت تک بارش نہیں برسائی جائے گی۔ جب اتنا حکم آیا رب کی طرف سے تو حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جو گناہگار لوگ ہیں وہ واپس پلٹ جائیں۔ جس نے بھی زندگی میں جو بھی گناہ کیا ہے، اگر ایک بھی خطا کی ہے، ایک بھی گناہ کیا ہے، جس نے بھی وہ واپس چلا جائے۔ جب آپ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیم نے یہ حکم ارشاد فرمایا تو آپ کے ساتھ جہاں بہت سارے لوگ موجود تھے وہ سب کے سب واپس چلے جاتے ہیں، لیکن ایک شخص واپس نہیں جاتا، وہ وہیں ٹھہرا رہتا ہے، اور اس شخص کے پاس ایک آنکھ نہیں تھی، آنکھ اس کی نکلی ہوئی تھی۔ حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیم نے جب دیکھا کہ سب لوگ واپس چلے گئے، صرف ایک شخص باقی رہ گیا ہے، تو حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیم نے اس شخص سے دریافت فرمایا، سب واپس چلے گئے، میرے کہنے پر تم واپس کیوں نہیں گئے؟ تو اس شخص نے جواب دیا، یا روح اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیم، میں نے اپنی زندگی میں رب کی ایک لمحے کے لیے بھی نافرمانی نہیں کی ہے، زندگی میں ایک لمحے کے لیے بھی رب کی نافرمانی نہیں کی۔ البتہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ میری نظر بلا قصد بلا ارادہ بغیر چاہے ایک اجنبی عورت کے پاؤں پر پڑ گئی تھی۔ اللہ اکبر مسلمان، سبق حاصل کریں اس چیز سے وہ لوگ کہ جو رات دن چوراہوں پر بیٹھ کر راستہ نکلنے والی غیر محرم عورتوں کو ٹکٹکی باندھے تکتے رہتے ہیں، اپنی حوش نگاہوں کا شکار بناتے ہیں، اور اس بات پر انہیں کوئی افسوس نہیں ہوتا، اس کو گناہ ہی تصور نہیں کرتے۔ یہ شخص کہتا ہے کہ زندگی میں ایک مرتبہ اجنبی عورت کے پاؤں پر میری نظر پڑی تھی، اس کے علاوہ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے، اور جب اپنے اس فعل پر میں پھر نادم اور شرمندہ ہوا تو میں نے اپنی سیدھی آنکھ کو نکال پھینکا تھا، اور قسم اس رب کعبہ کی جس کے قبضۂ قدرت میں عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیم کی جان ہے، اگر میری آنکھ نے دوسری نے پھر کوئی زندگی میں ایسی خطا کی ہوتی تو میں اس آنکھ کو بھی نکال پھینکتا۔ غور کریں، سبق حاصل کریں ہم لوگ۔ جب یہ بات سنی تو حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیم نے اس شخص سے ارشاد فرمایا، پھر تو ہمارے لیے دعا کر۔ وہ کہنے لگا، آپ اللہ کے نبی اور میں دعا کروں آپ کے ہوتے ہوئے؟ تو حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، مجھ سے زیادہ تو دعا کرنے کا حقدار ہے۔ تو وہ شخص کہنے لگا، وہ کیسے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، میں تو نبوت کی وجہ سے گناہوں سے معصوم ہوں، اور تو معصوم نہ ہو کر پھر بھی پوری زندگی گناہوں سے بچتا رہا، اس لیے تو زیادہ دعا کرنے کا حقدار ہے۔ آپ کے کہنے پر وہ شخص آگے بڑھا اور اس نے ہاتھوں کو اپنے بلند کیا دعا کے لیے۔ اب اس نے جب دعا کی تو کیا الفاظ تھے؟ وہ کہنے لگا، اے ہمارے پروردگار عز و جل، تو نے ہی ہمیں پیدا کیا، اور تو ہماری پیدائش سے پہلے بھی جانتا تھا کہ ہم کیا عمل کریں گے دنیا میں جا کر، پھر بھی تے نے کرم کیا اور ہمیں پیدا فرمایا۔ جب تو نے ہمیں پیدا فرما ہی دیا ہے تو ہمارے رزق کا تو ہی کفیل ہے، ہماری ضرورتوں کا پورا کرنے والا بھی تو ہی ہے۔ حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیم کے کہنے پر جب اس نے یہ دعا کی، مالک اب تو ہمیں باران رحمت عطا فرما،
جب اس نے دعا کی تو اتنی بارش ہوئی لگتا تھا آسمان پھٹ گیا ہے، اور اس بندے کی دعا سے پیاسے لوگ سیراب ہو گئے۔ حضرت عیسیٰ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اللہ اس پر اپنی رحمتیں برسائے اور اس شخص کے بدلے کے صدقے مولا ہماری مغفرت فرمائے۔ ایسے لوگ ہوتے ہیں ڈرنے والے، اگر کوئی گناہ انجانے میں ہو بھی جاتا ہے لیکن جب وہ یاد آتا ہے تو دل میں بے چینی اضطراب اس حد تک بڑھ جاتا ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کس طرح سے اس گناہ کا کفارہ ادا ہو۔ ہم رات دن گناہ پر گناہ کرتے رہیں، توبہ کرنا تو بہت دور کی بات ہے، اس گناہ کا احساس تک بھی ہمارے دل میں پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق دے، گناہوں سے بچنے کی سعادت نصیب